محمد وآل محمد صلوات. چونکہ اربعین پہ سب لوگ کربلا جا رہے ہیں تو ایک یہ دعا ہے سلام میں، تو بسم اللہ. کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو کرب و بلا کو خیر سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا، نصیب ہو ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا، نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، اب مستقل نجف میں ٹھکانا، نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ، نصیب ہو. جمیل بھائی آپ جا رہے ہیں تو آ کے یہ شعر خاص ہوگا. جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن، ان کی ثنا انہی کو سنانا، نصیب ہو آنکھوں کو جب
بہانہ نصیب ہو آل نبی کے غم کا بہانہ نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. درود بھیجیے اللہ علیہ محمد. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. بار دیگر باوجہ بلند صلوات. زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر. زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر. زینب کی نایت ہے عزاداری شبیر. آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے میدان شہادت ہے عزاداری شبیر. میدان شہادت ارزا برندام ہے جس سے سب سے بڑی طاقت ہے عزاداری شبیر. اور اسلام جو دنیا میں سلامت ہے ابھی تک ہے یوں کہ سلامت ہے عزاداری شبیر. زہرا کی امانت ہے ہم سب. زہرا کی امانت ہے میں تو غم سرور کے لیے خلق ہوا ہوں. میری تو عبادت ہے عزاداری شبیر. ہم سب درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر. زینب کی نایت ہے عزاداری شبیر. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفر منع والجمود ولا یبدیہ العطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء
ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن ثاني وثالث ورابعه اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں چل رہی تھی اور یہ ہماری آج آخری گفتگو ہے کہ قیامت کا دن ہے اور ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسی امام کو کرائٹیریا اور ملاک قرار دے رہا ہے قرآن کہ آیا اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا یا اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس امام کی اتباع کرنے والا ہے, وہ کس امام کی پیروی کرنے والا ہے. آیا وہ امام کہ جو قرآن کی تعبیر کے لحاظ سے اولی الامر ہے, وہ امام جو خداوند متعال کی طرف سے منسوب ہے, وہ امام جس کو خداوند متعال نے متعین کیا ہے, یا انسان خود اپنی جانب سے اپنی عقیدت, اپنی محبت, اپنے میلان, اپنی غرض, جو بھی اس کا نام دیں, اپنی غرض اور اپنے مرضی سے اس نے کسی کو اپنے لیے امام منتخب کیا ہے. قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا اور اسی کے مطابق, اسی کے حساب سے سزا اور جزا, سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال, بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال, یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس امام کو امام اختیار کیا ہے. اور آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ ظاہر آیت اور روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ظاہر آیت یہی ہے کہ کل اناس, ہر انسان, کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں, ہر انسان اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا, اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا, ندعو بلایا جائے گا, محشور ہوگا, اور اسی امام کی اتباع میں جہاں وہ امام جائے گا, کہ اگر امام حق ہے کہ تو جنت کی طرف لے جایا جائے گا, اگر امام غیر حق, امام جو غیر منسوب من جانب اللہ ہے. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ توجہ کریں کہ, اور ظاہر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ ہر زمانے کے اعتبار سے, ہر زمانے کے اعتبار سے امام کو منتخب کیا جائے گا. اور خود اس حدیث, اس آیت اور روایت میں جو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت
نازل ہوئی تو راوی سوال کرتا ہے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ امام کون ہے؟ تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ انا رسول اللہ، میں رسول ہوں، میرے بعد 12 امام آئیں گے اور وہ ہر زمانے میں امام ہوگا اور اس کے ساتھ قیامت کے دن محشور کیا جائے گا۔ لیکن اس سے قطع نظر، کیونکہ بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کا جو ظاہر ہے، قرآن کا باطل ہے، قرآن کی تنزیل ہے، قرآن کی تعویل ہے، یہ سب اپنے اعتبار سے قرآن کا معنی کیا جاتا ہے کہ قرآن کا ظاہر اور قرآن کی تنزیل جو ظاہر قرآن ہے، قرآن کی تعویل اور قرآن کا باطن یہ باطن ہے کہ جو روایات اور راسخون فی العلم جس کو بیان کریں گے۔ اور اگرچہ قرآن کے ظاہر میں بھی اگر آیات متشابہ ہیں تو اس کا بیان بھی سوائے راسخون فی العلم کے کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ ظاہر آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر شخص کو ان کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ جس کو بھی اس کو امام منتخب کرنا ہو، حتیٰ بعض ایسے ہوں گے جو پتھر کے ساتھ محشور ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جو کسی حیوان کے ساتھ محشور ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اس سے محبت کی یا اس کو اپنا امام قرار دیا۔ کہ اسبغ بن نباتہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہم کو امر کیا، ہم کو حکم دیا کہ ہم کوفے سے مدائن کی طرف جائیں۔ اب اسبغ بن نباتہ کی عبارت سے، باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسبغ بن نباتہ بھی منافقین کے ان گروہ کے ساتھ تھے، اس گروہ کے ساتھ تھے کہ جس کے بارے میں اسبغ بن نباتہ نقل کرتے کہ عمرو بن حریث جن کی سربراہی کر رہا تھا یہ ایک منافق تھا، اس کے ساتھ مزید اس کے جو احباب تھے، اس کے ساتھی تھے، وہ 7 افراد اور یہ مجموعی لحاظ سے 8 افراد تھے۔ یہ بدھ کے دن، چونکہ جمعے کے دن ان کو مدائن پہنچنا تھا، لہذا بدھ کے دن کوفے سے نکلے اور ایک راستے سے گزرتے ہوئے کہ ایک راستے پر قیام کیا کہ ظاہر عبارت اسبغ بن نباتہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسبغ بن نباتہ بھی ساتھ ہے کہ ایک مرتبہ عمرو بن حریث اپنے احباب کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ایک مرتبہ وہاں سے ایک چپکلی گزری، ضبن، ایک چپکلی گزری، اس نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ اپنے دوستوں سے کہا بایعو، بیعت کرو، ھذا امیر المومنین، بیعت کرو، یہ ہے ہمارا امیر المومنین۔ اور 7 افراد نے اور عمرو بن حریث نے اس چپکلی کے ساتھ بیعت کی۔ یہاں سے یہ لوگ مدائن پہنچے، ظاہراً امیر المومنین سلام اللہ علیہ منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے، جیسے ہی امیر المومنین کی نگاہ ان لوگوں پر پڑی، امیر المومنین ایک مرتبہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسر الی 1000 حدیث فی کل حدیث 1000 باب ولکل باب 1000 مفتاح۔ اب یہ امیر المومنین علیہ السلام سے اس قسم کی حدیثیں مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ سلام اللہ علیہ نے، آپ امیر المومنین علیہ السلام نے کن سے علم حاصل کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ کہ امیر المومنین ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں علمنی 1000 باب ولکل باب 1000 باب، کہ رسول خدا نے مجھے 1000 باب تعلیم دیے۔ توجہ کیجئے گا، یہ اب ایک گفتگو ہے جو میں بارہا اشارتاً جو ہے وہ اپنی مجلس میں بیان کر چکا ہوں کہ آل محمد کا جو علم ہے، محمد اور آل محمد علیہ السلام کا جو علم ہے، اور بظاہر انبیاء علیہ السلام کا علم بھی یہی ہے، یہ علم لدنی ہے۔ ہمارا علم اکتسابی ہے، علم حصولی ہے۔ ہمارا سے مراد کون؟ میں اور آپ، جی میں اور آپ، بلکہ امت رسول میں 14 ہستیوں کو نکالنے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ السلام 14 علیہ السلام کی ہستیوں کو نکال دینے کے بعد باقی جتنی بھی
امت میں افراد ہے چاہے کتنے ہی اولی الامر کیوں نہ ہو، کتنے ہی اولی الامر تو فقط 12 ہی ہے، کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو، اولیاء خدا میں سے کیوں نہ ہو، مقرب اور خدا کے مقرب بندے ہی کیوں نہ ہو، سلمان فارسی و ابو ذر و مقداد کے مانند ہی کیوں نہ ہو کو چاہیے کہ مرجع اور فقیہ اور مجتہد باقیوں کا جو علم ہے وہ علم اکتسابی ہے۔ علم اکتسابی کس کو کہتے ہیں؟ اب فی الحال وقت نہیں ہے، لیکن آپ کی خدمت میں فقط اشارہ بیان کر دوں کہ یہ جو مجتہد ہوتا ہے، یہ جو مرجع ہوتا ہے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، اس کا جو علم اکتسابی ہے، یہ قرآن اور حدیث کتابوں سے کسب کرتا ہے، جبکہ جو علم لدنی ہوتا ہے وہ علم حضوری ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ کہ ایک فرق آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ علم حضوری قابل نسیان نہیں ہے، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، بخلاف علم اکتسابی یا علم حصولی کہ جو ہمارا اور مجتہدین وغیرہ کا جو علم ہے وہ علم حصولی ہے۔ علم حصولی جو قابل نسیان ہے، قابل فراموشی ہے، اس کو فراموش کیا جا سکتا ہے، اس کو بھلایا جا سکتا ہے، مرور زمان وقت کے گزرنے سے انسان اس کو فراموش کر سکتا ہے۔ لیکن جو آل محمد علیہ السلام کا جو علم ہے، جو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے، یہ علم لدنی ہے، یہ علم حضوری ہے، یہ علم اکتسابی نہیں ہے، علم حصولی نہیں ہے۔ جس طرح ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے 5 سینس سے علوم کو حاصل کرتے ہیں، لیکن جو محمد و آل محمد کا علم ہوتا ہے یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ کہ خود امیر المومنین سلام اللہ علیہ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے زکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زکن زکا، کہ زکا کس کو کہتے ہیں؟ زکا کہتے ہیں کہ جب ایک پرندہ اپنے بچے کو چونچ میں کھانا چبا کر اس کی چونچ میں ڈالتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زکا۔ علوم آل محمد اس طریقے سے ٹرانسفر ہوتا ہے، علوم آل محمد علیہ السلام اس طرح منتقل ہوتا ہے کہ بہرحال یہ ایک گفتگو ہے۔ لہٰذا یہ جو امیر المومنین فرماتے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الف باب وَلِكُلِّ بَابٍ الف باب، کہ رسول نے جو کہ مجھے 1000 علم کے دروازے دیے اور میں نے اسے 1000 دروازے کھولے، تو یہ ہماری فہم سے بالاتر ہے، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کوئی بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے، کوئی بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے، فقیہ مجتہد بھی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی قسم کے علوم سے واقف ہے، وہ اس سے زیادہ اس کی پہنچ نہیں ہے، اس کی استعداد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو قابل بیان نہیں ہے، قابل فہم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف الفاظ میں فقط درج کیا جا سکتا ہے، الفاظ میں فقط بیان کیا جا سکتا ہے، اس کی حقیقت کو انسان درک نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا یہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا علم ہے کہ جو امیر المومنین متعدد مرتبہ اس انداز سے بیان کر چکے ہیں۔ یہ وہ علم ہے کہ جو قابل فراموشی نہیں ہے، قابل نسیان نہیں ہے، جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فرق ہے معصومین اور غیر معصومین میں، یہ فرق ہے معصومین اور مجتہد کے علم میں۔ یہ تو اگرچہ بہت ہی معمولی سا فرق ہے، مجتہد کے پاس جو علم ہے وہ محدود، یہی ہمارے پاس جو موجود ہے محدود علم ہے، لیکن جو امام معصوم ہوتا ہے وہ لوح محفوظ اور وحی الہی سے متصل ہوتا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسر الیہ الف حدیث، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھے 1000 حدیثیں، وہ جو اس میں 1000 باب تھے اس میں 1000 حدیثیں، وَلِكُلِّ حَدِيثٍ وَفِي كُلِّ حَدِيثٍ الف بابن، اور ہر ایک حدیث سے 1000 باب ہیں اور ہر باب سے 1000 جو ہے وہ چابیاں ہیں۔ اب یہ صرف الفاظ ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا، آپ نے سن لیا، یہ قابل تشریح نہیں ہے، قابل فہم نہیں ہے۔ تشریح کون کرے گا؟ تشریح فقط وہی کر سکتا ہے جس نے اس کو ادراک کیا ہو، جس کے اندر یہ علوم سرایت کیا ہو، چونکہ بہرحال یہ انسان جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ ہمارے پاس روایات فقط اس طرح کی آئی ہے، اس سے زیادہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ جو وضاحت آپ کی خدمت میں بیان کی فقط انسان اس حد تک ہی فقط سمجھ سکتا ہے۔ لہذا اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے مجھے اس طرح، یہ ہے علم میرا علم یہ ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں، وہ یاد رکھیے گا، عمرو بن حریث اپنے 7 منافقین دوستوں کے ساتھ جب مسجد میں پہنچا، امیر المومنین کی نگاہ جب عمرو بن حریث کے اوپر پڑھی تو امیر المومنین فرماتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسر الیہ الف حدیث وفی کل حدیث الف باب ولکل باب الف مفتاح۔ اس کے بعد امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ انی اقسم لکم باللہ لیبعثن یوم القیامہ 8 نفر بامامہم وہو ضب. توجہ کریں، یہ ہے حجت خدا، یہ ہے حجت خدا کہ جس کی نگاہیں روئے زمین ہر اپنی حجت کے اوپر ہے. توجہ کریں، جب امام کون ہے؟ حجت اللہ علی عبادہ، بندگان خدا کے اوپر وہ حجت ہے. امین اللہ فی ارض، خدا کا امین ہے روئے زمین پر. ہر بندے کے اوپر حجت ہے. ہر بندے کے اوپر حجت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس امام کا تمام لوگوں کے اوپر احاطہ نہ ہو، اس کی معلومات نہ ہو، اس کے علم میں وہ شخص نہ ہو. لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں لیبعثن یوم القیامہ، کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں. اس حدیث کے مطابق اسبق بن نباتہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں لیبعثن یوم القیامہ 8 نفر بامامہم، کہ قیامت کے دن 8 افراد محشور ہوں گے اپنے امام کے ساتھ، اور ان کا امام ہوگا چپکلی، زبون ہوگا. یہ وہی جو بیعت کر کے آئے ہیں. جب کوفے سے مدائن آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے چپکلی کی بیعت کی تھی اور کہا تھا یہ ہمارا امیر المومنین ہے. اب ظاہر ہے مسخرہ ہے، مذاق ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن عمرو بن حریث منافق یہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا. امام اس کے بعد فرماتے ہیں لو شئت، اگر میں چاہوں ان اسمیہم لفعلت، اگر میں چاہوں تو ان 8 افراد کا نام لے سکتا ہوں، لیکن امام نے وہ نام نہیں لیے. لیکن یہ ہے یوم ندعو کل اناس بامام، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا. کہ ابو ہاشم جعفری روایت نقل کرتے ہیں 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے. یہ ابو ہاشم جعفری جلیل القدر صحابی ہے کہ ظاہراً حضرت جعفر تیار کی اولاد سے ہے ابو ہاشم جعفری، کہ جو 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام اور امام حجت علیہ السلام کے صحابی ہے. 5 اماموں کے صحابی رہ چکے ہیں ابو ہاشم جعفری، جلیل القدر صحابی ہے. روایات لی ہوئی ائمہ اطہار سے، تربیت یافتہ ہے امام معصوم سے. ایک مرتبہ 11ویں امام اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم عارف ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. یہ قرآن کی آیت کی تلاوت کی. اس کے بعد 11ویں امام اس روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ فمنہم ظالم لنفسہ، جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ الذین لا یقروا بالامام. ظالم کون ہیں؟ امام یہاں پر تشریح کر رہے ہیں، یہاں پر تعویل کر رہے ہیں، یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ظالم کون ہے. ظالم سے مراد وہ ہے کہ جو امام کا اقرار نہیں کرتا، جو امام کو قبول نہیں کرتا. اور آیت میں مقتصد آیا، والمقتصد العارف بالامام ہے. اور مقتصد کون ہے؟ میانہ رو کون ہے؟ وہ ہے کہ جو امام کی معرفت حاصل کرنے والا ہے، امام کی معرفت حاصل کرنے والا ہے، امام کے اوپر اعتقاد اور امام کے اوپر ایمان رکھتا ہے. بس امام نے اس آیت میں 3 گروہ قرار دیے. فمنہم ظالم لنفسہ، ایک گروہ جو ظالم ہے وہ کون ہے؟ جو امام کا انکار کرنے والا ہے. ایک گروہ مقتصد ہے، میانہ رو ہے کہ جو امام کی بیعت کرنے والا ہے، امام کی یعنی امام معصوم کی، آل محمد علیہ السلام کی امامت کا قائل ہے، امامت کو ماننے والا ہے. اور یہاں پر امام نے سابق بالخیرات کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ سابق بالخیرات سے مراد خود امام معصوم علیہ السلام ہے، ائمہ اطہار ہے کہ جو سابق بالخیرات ہے. ایک مرتبہ ابو ہاشم جعفری اس قرآن کی آیت کی اس انداز سے تفسیر کرنے کے بعد، جو امام کے دہن مبارک سے اس آیت کی تفسیر اس طرح سنی، تو اس کے بعد ایک مرتبہ ابو ہاشم جعفری کہتے جعل تو اف کرو فی عزم ما آتاہ اللہ علی محمد من الشان، کہ ایک مرتبہ میں آل محمد کی شان کی جو خداوند متعال نے عطا کی ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کو فکر کرنے لگا، غور کرنے لگا. یعنی میرے دل میں خیال آنے لگا ان کی عظمت پتہ چلی کہ یہ قرآن کی تفسیر اس انداز سے ہو رہی ہے کہ مقتصد وہ ہے جو امام معصوم کی امامت کو مانتا ہو، سابق بالخیرات وہ ہے جو امام معصوم ہے. تو ایک مرتبہ 11ویں امام
11ویں امام نے محسوس کیا، ابو ہاشم جعفری کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ الامر اعظم مما حدثت به نفسک من عزم شان آل محمد علیہ السلام، کہ 11ویں امام مخاطب ہوتے ابو ہاشم جعفری سے، کہتے کہ ہماری شان، ہماری منزلت اس سے کئی عظیم ہے. یعنی کون ہے یہ صحابی؟ توجہ کریں، جو 8ویں امام کی صحبت اختیار کر چکے ہیں، جو 9ویں امام کی صحبت کو اختیار کر چکے ہیں، جو 10ویں امام کی صحبت کو اختیار کر چکے ہیں، اور ابھی 11ویں امام کے زمانے میں 11ویں امام کی حدیث کو بیان کر رہے ہیں. اس کے باوجود امام کے ساتھ، اور یہ کون ہے؟ ابو ہاشم جعفری. کیا مقام دیکھ چکا ہے یہ راوی، یہ شخص، کہ خود ظاہراً 11ویں امام سے ہی روایت ہے کہ ایک روز 11ویں امام کی خدمت، 11ویں امام کہاں تھے؟ سامرہ میں. یہ ابو ہاشم جعفری بغداد میں رہا کرتے تھے، بغداد میں رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ ابو ہاشم جعفری 11ویں امام سے کہتے ہیں کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری سواری اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میں آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا ہوں. اب توجہ کریں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ہر سال امام کی زیارت کرنے کو، کیا ضرورت ہے ہر مناسبت پہ کربلا پہنچ جائے انسان، مشہد پہنچ جائے، نجف پہنچ جائے، کیا ضرورت ہے اتنا زیارت پہ جانے کی؟ خوب امام بھی کہہ دیتے کہ خوب بغداد میں بیٹھے رہو، تم اب بوڑھے ہو گئے ہو، آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری دعائیں تمہارے لیے شامل حال ہے، تم ہمیں وہاں سے سلام کر دو، تم وہاں سے سلام کر دو، تمہارا سلام ہمیں پہنچ جائے گا. نہیں، امام نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ امام نے دعا کی اس کے لیے، ابو ہاشم جعفری کے لیے. جب ابو ہاشم نے شکایت کی کہ مولا میں آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری سواری بوڑھی ہو گئی ہے. ایک مرتبہ امام فرماتے قواک اللہ، خداوند متعال تمہیں قوت عطا کرے اور تمہارے جانور، تمہارے حیوان کو قوت عطا کرے. اور مولا کی یہ ہے مظہر کن فیکون، یہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام جو مظہر صفت الہی، جو کن فیکون خدا کی صفت ہے، یہ مظہر الہی کے حامل، خدا کی صفات کے حامل مظہر صفات الہی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ 11ویں امام نے یہ دعا دی، قواک اللہ ہو، خداوند متعال تمہیں قوت عطا کرے، تم کو اور تمہارے حیوان کو. اب روایات بیان کرتی، توجہ کیجیے گا، بغداد سے سامرہ، جنہوں نے زیارت کی ہے کاظمین کی، کاظمین بغداد کے ساتھ ہی ملحق ہے، کاظمین سے سامرہ آج کے زمانے میں بھی 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں صرف جانے میں. اب ابو ہاشم جعفری کو امام کی دعا لگی کہ امام نے ان کو بھی قوت کی دعا کی، ان کی تقویت کے لیے، ان کی قوت کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اور ان کے حیوان کے لیے، ان کے جانوروں کی سواری کے لیے دعا کی. روایت کا جملہ ہے کہ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ امام کی اس دعا کے بعد میں بغداد سے نکلتا تھا نماز فجر کے بعد، اور ظہر میں اپنے بغداد میں آ کر پڑھتا تھا، مولا کی زیارت کر کے آ جایا کرتا تھا. یہ ابو ہاشم جعفری، یعنی وہ معرفت دیکھے ہوئے ہیں. توجہ کیا آپ نے، میں کہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ابو ہاشم جعفری مقام اور منزلت ائمہ اطہار علیہ السلام کو جانتے ہیں. اس کے باوجود امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں الامر اعظم مما حدثت نفسک یا نفسک، کہ ہمارا امر، ہماری شان، ہماری منزلت اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے کہ جس کو تم درک کر رہے ہو، جس کو تم احساس کر رہے ہو. وہ معرفت دیکھے ہوئے، وہ معجزہ اور مقامات محمد و آل محمد کو دیکھنے کے باوجود، اور وہ بھی 5 معصوم کے زمانے کو درک کرنے والا ابو ہاشم جعفری. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں احمد اللہ، یہ پیغام ہے، ہمارے لیے پیغام ہے. ہم ہر نماز کے بعد جہاں سجدہ شکر کرتے ہیں، خدا کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، اس عظیم نعمت کو یاد کریں کہ امام ابو ہاشم جعفری سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ جو آیت یوم ندو، توجہ کیجیے گا، یوم ندو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کی ہر شخص اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. امام فرماتے ہیں احمد اللہ، اے ابو ہاشم جعفری خدا کا شکر ادا کرو. کس بات کے اوپر؟ کہ جعلک متمسکا بحبلہم تدعى یوم القیامہ بہم اذا دعی الناس بامامہم. خدا کی حمد کرو، خدا کا شکر ادا کرو. کس بات کے اوپر؟ کہ خدا نے، کہ جعلک، خدا نے تم کو قرار دیا. متمسک کس کو کہتے ہیں؟ تھامنے والا، پکڑنے والا. جو آل محمد کی رسی کو تھامنے والا ہے، خدا نے تم کو ان میں سے قرار دیا. اور تدعا، پکارے جاؤ گے تم یوم القیامہ بہم، انہی آئمہ کے ساتھ، انہی آئمہ اطہار کے ساتھ. یہ یوم ندو کل اناس بامامہم کی امام تطبیق کر رہے ہیں کہ
یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تم چونکہ ہماری امامت کے قائل ہو, ہماری ولایت کے قائل ہو, تو خدا کی حمد کرو, خدا کا شکر ادا کرو کہ قیامت کے دن تم ہمارے ساتھ محشور ہوں گے, تم ہمارے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اذا دعی الناس بامامہم, جب لوگوں کو اپنے 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 اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, تم اپنے امام کے ساتھ یعنی آل محمد کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. خدا کا شکر ادا کرو, انک علی خیر, کہ تم خیر کے اوپر ہو. بس ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ یہ انسان جس کو بھی اپنا امام قرار دے کہ امام, یہی 12 امام ہیں. اولی الامر, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ 12 امام ہیں, یہ 12 امام ہیں, یہ ہے اولی الامر. خوب اب یہاں پر ایک سوال ہے آپ کی خدمت میں. کل میں نے بیان کی کہ وہ روایت کی جو عالم, جو اہل سنت کے مبانی اور اہل سنت کے حاکم نیشاپوری, ابن عساکر اور دوسرے علماء اہل ثعلبی اور دوسرے علماء اہل سنت نے اس روایت کو بیان کیا. کون سی روایت؟ کہ قیامت معراج پر, قیامت نہیں معراج پر جب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو 1,23,999 انبیاء سے مثلاً جتنے بھی انبیاء وہاں پر موجود تھے ان سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ وَسَلْ من ارسلنا من قبلک علی ما بعثتم, کہ تم اے انبیاء کس بات پر مبعوث ہوئے ہو, کس وعدے الہی پر مبعوث ہو, کس ایمان کے ساتھ مبعوث ہوئے ہو. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے کہنے پر, جبرائیل سلام اللہ علیہ کے کہنے پر جب انبیاء سے سوال کیا کہ تم لوگ کس بات پر مبعوث ہوئے ہو, تو سب نے مل کر کیا کہا کہ بعثنا علی رسالتک علی نبوتک و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ کی رسالت کا اقرار لیا گیا ہم سے, علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا اور ولایت کا ہم سے اقرار کیا گیا. یعنی کیا ہو گیا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہو گیا, توجہ کریں یہاں پر آپ کی خدمت میں نتیجہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اس حدیث کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس حدیث کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1,23,999 انبیاء. کل آپ کی خدمت میں چھٹے امام کی روایت بیان کی تھی. چھٹے امام کیا فرماتے؟ ما بعث اللہ نبی قط, خدا نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا, کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا. 1,23,999 انبیاء میں سے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا الا بولایتنا والبراءۃ من اعدائنا. ہماری ولایت کا اقرار لیا, ہماری ولایت پر ایمان لے کر آئے, ہماری ولایت کو قبول کیا تو خدا نے ان کو نبی بنایا. ہمارے دشمنوں سے برات کیا تو ان کو خدا نے متعال نبی بنایا. وہ چھٹے امام کی حدیث تھی. یہ مسلمانوں کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جب رسول خدا معراج پر گئے تو انبیاء نے کیا کہا کہ ہم مبعوث ہوئے ہیں آپ کی نبوت کے اوپر اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اوپر. یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی 1,23,999 انبیاء یہ کہتے ہیں کہ ہم کب نبی بنے؟ جب ہم نے خدا وحدہ لا شریک کی گواہی دی, جب ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دی تو خداوند متعال نے ہمیں نبی بنایا. وہ قرآن کی آیت سورہ نساء کی 51ویں آیت, ظاہر سورہ نساء کی 51ویں آیت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی میں نے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب خداوند متعال نے انبیاء سے میثاق لیا. یہ کون سا میثاق ہے؟ یہ کون سا عہد ہے؟ یہ وہی عہد ہے, یہ وہی عہد ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 1,23,999 انبیاء کا کلمہ کیا ہے؟ 1,23,999 انبیاء کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی علیہ السلام ولی اللہ. یہ کلمہ ہے 1,23,999 انبیاء کا. بس پتا چلا کہ انبیاء کا امام کون ہوا؟ انبیاء کا امام امیر المومنین علیہ السلام. کہ وہ جو آیت تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81, سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کہ خداوند متعال نے جہاں پر انبیاء سے میثاق لیا. بس آپ نے توجہ کیا آپ نے کہ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ انبیاء ایمان لے کر آئے. خود مطلب کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انبیاء اگر 1,23,999 انبیاء اگر ایمان لے کر آ رہے ہیں,
اگر ایمان لے کر آ رہے ہیں اللہ رسول اور امیر المومنین کی ولایت کے اوپر، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے رہے ہیں، رسول کی رسالت کا پیغام دے رہے ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا پیغام دے رہے ہیں۔ پس پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ امیر المومنین علیہ السلام سے کہا تھا کہ انت امیرو من فی السماء و امیر من فی الارض و امیر من مضا و امیر من بقیہ، کہ تم اے علی ابن ابی طالب امیر ہو، یعنی امیر یعنی امام، امیر یعنی امام، تم امام ہو، آسمان والوں کے بھی امام ہو، زمین والوں کے بھی امام ہو، گزشتہ زمانے والوں کے لیے بھی امام ہو اور آئندہ زمانے والوں کے لیے بھی امام ہو۔ بس توجہ کیا آپ نے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ ولایت ہے کہ جو ہر طرح پھیلی ہوئی ہے۔ بس جس دن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ ولایت ہے۔ رسول فرماتے کنتو نبیا و آدم بین الماء و تین، امیر المومنین فرماتے کنتو ولیا و آدم بین الماء و تین۔ یہ بس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ ہے امیر المومنین کی ولایت۔ اور آخری بات جاتے جاتے سن لیجئے، ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، امالی شیخ توسی، شیخ توسی، شیخ مفید، یہ بزرگان، یہ پتہ چلتا ہے کہ عقائد تشیع میں سے یہ بزرگان بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ روایت بیان کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا کہ میدان حشر ہے، میدان حشر ہے، قیامت کا میدان ہے۔ بس پوری میری گفتگو، پوری اس گفتگو، یہ جو 5 روزہ گفتگو کا خلاصہ، اس روایت کو ذرا ملاحظہ فرما لیجئے۔ شیخ توسی، شیخ مفید اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے، فنادى مناد من بطنان العرش، کہ عرش کے باطن سے منادی ندا دیتا ہے، این خلیفۃ اللہ فی ارضہ، خدا کا جانشین کہاں ہے، خدا کا خلیفہ کہاں ہے۔ ایک مرتبہ فیقوم داؤد علیہ السلام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام عالم محشر، نہ کہ امت رسول، پورا عالم انسان، جو انسان کا عالم ہے وہ سب کے سب حد عقل، کم از کم انسان اگر جن کو اگر ہم چھوڑ دیں فعلاً، اگر جن اور انس تکلیف میں شریک ہے، مشترک ہے، انس اور جن تکلیف کے اعتبار سے مکلف ہے، وہی توحید کے مکلف ہے، رسول کی رسالت کے مکلف ہے، امیر المومنین کی ولایت کے مکلف ہے۔ لیکن ابھی ہم فی الحال کم از کم انسان کے اعتبار سے جس میں انبیاء محشور ہوئے ہیں، جہاں پر انبیاء محشور ہوئے ہیں، جہاں جہاں توجہ کریں، آپ کی خدمت میں چلیں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ حتماً جنات اور جنات بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت فقط انسانوں پر نہیں ہے، فقط انسانوں کے اوپر نہیں ہے بلکہ جنات کے اوپر بھی ہے۔ خود جنات، جو مکے میں ایک مسجد ہے مسجد الجن، وہاں پر جنات وہ مقام ہے کہ جہاں پر جنات نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور سورہ جن بھی وہیں پر نازل ہوا تھا، اور روایت میں ہے کہ رسول خدا نے وہاں پر نماز پڑھائی تھی، اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ اور رسول خدا نے نماز پڑھی وہاں پر، جو اقتدا کی جنات نے اقتدا کی تھی۔ تو بہرحال اب منادی ندا دے رہا ہے، این خلیفۃ اللہ، کہاں ہے خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ کہاں ہے؟ فیقوم داؤد علیہ السلام، ایک مطلب حضرت داؤد آگے بڑھے خدا کی طرف سے، یا ایک ندا آئی کہ لسنا ارادک، کہ ہم نے تمہارا ارادہ نہیں کیا ہے، اے داؤد ہم نے تمہارا ارادہ نہیں کیا ہے، وَإِن كُنْتَ نَبِيًّا فی الارض، اگرچہ تم زمین پر نبی تھے، بلکہ معذرت کے ساتھ خلیفہ تھے، جانشین تھے، لیکن تم ہمارا مقصود نہیں ہو، تم ہمارا مقصود نہیں ہے۔ فیقوم فینادی ثانیہ این خلیفۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر منادی نے دوسری مرتبہ آواز دی، این خلیفۃ اللہ، فیقوم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ امت رسول نہیں ہے، امت ما سبق اور امت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب شامل ہے، سب موجود ہے۔ ایک مرتبہ آواز دینے والا منادی ندا دیتا ہے، کہاں ہے خلیفۃ اللہ، کہاں ہے اللہ کا خلیفہ امیر المومنین قائم ہوئے۔ ایک مرتبہ خدا کی جانب سے آواز ہی، ھذا امیر المومنین علی بن ابی طالب خلیفۃ اللہ فی ارض و امین اللہ و حجتہ علی عبادہ، یہ آواز آئی۔ اس کے بعد خدا کی طرف سے آواز آتی ہے، من تعلق، توجہ کریں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا اور جنت میں اپنے امام کے ساتھ جائے گا۔ یہ روایت ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد کو بٹھا دیا گیا، پھر این خلیفۃ اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، امیر المومنین قائم ہوتے ہیں، رسول خدا کی طرف سے وحی آتی ہے، ھذا امیر المومنین خلیفۃ اللہ فی ارض و
حجتہ علی عبادہ، اور اس کے بعد خدا کی طرف سے وحی آتی ہے اور تمام لوگوں کو جہاں محشر میں سارے کے سارے جو انسان ہیں ان سے خداوند متعال مخاطب ہو کر کے من تعلق فی دار الدنیا بحبلہ فلیتعلق حبلہ فی ھذا اليوم ھذا یوم الدین ہے. یہ ایک مرتبہ منادی کی ندا آتی ہے کہ جس شخص نے اب عالم محشر ہے یہاں پر، مگر کیا حضرت آدم کے امتی جنت میں نہیں جائیں گے، حضرت نوح کے امتی جنت میں نہیں جائیں گے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے امتی جنت میں نہیں جائیں گے، یا تو ملائکہ بھی، یا تو انبیاء بھی موجود ہے. ایک مرتبہ خدا کی طرف سے منادی یا خدا کی طرف سے آواز آئے گی، من یتعلق فی دار الدنیا بحبلہ، جس نے بھی دار الدنیا میں علی کے حبل، علی کے دامن کو تھاما تھا، فلیتعلق حبلہ یوم ھذا اليوم، آج کے دن، قیامت کے دن بھی وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دامن کو تھام لے. اور جب علی جا رہا ہے جنت کے مقامات پر، جنت میں جا رہا ہے، تو وہ بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں. اور اس کے بعد منادی ندا دے گا، الا ومن اتبع، کہ جنہوں نے جو وہ اجتماع کیا، یعنی اپنا امام قرار دیا جس کو، وہ جہنم میں جہاں جا رہے ہیں وہ ان کے ساتھ وہاں جہنم میں چلے جائیں. کل اناس یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اگرچہ لوائے حمد ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لیکن اس لوائے حمد کی جو پرچم بردار ہیں، یہ جو پرچم کو اٹھائے ہوئے علی ابن ابی طالب، اگرچہ یہ پرچم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نفس رسول ہے، یہ پرچم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، پرچم بردار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور یہ امیر المومنین کی اتباع میں سارے کے سارے انبیاء، تمام کے تمام لوگ کہ جنہوں نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے دامن کو تھاما تھا، یہ سب کے سب جنت کی طرف جائیں گے. بس یوم ندعو کل اناس بامامہم، بس پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر امام سے مراد، امام حق سے مراد امیر المومنین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. بس ملاحظہ فرمایا یہ ایک اہم ترین پیغام ہے اس آیت شریفہ کا کہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے اپنے فہم کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یوم ندعو کل اناس، کہ قیامت کی ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، یاد رکھیے گا اس عالم دنیا میں، اس عالم دار فانی میں ہم آئے ہیں صرف اور صرف خدا کی اطاعت کرنے کے لیے، خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے. دنیا گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، خدا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اسی خدا کی خوشنودی کے لیے کربلا والوں نے اپنی جان کو قربان کیا حسین ابن علی پر، اپنی جان کو قربان کیا مولا حسین علیہ السلام پر. اور مولا حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا خدا کی راہ میں. اور میرا زمانے کا امام پردے غیبت میں بیٹھ کر کیا کہتا ہے، میرا زمانے کا امام کیا کہتا ہے؟ میرا زمانے کا امام کہتا ہے لَأَنْدُبَنَّ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، کہ میں صبح و شام بیان کر رہا ہوں، آنسو کے بدلے خون بہا رہا ہوں. جب کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا وہ کون سی مصیبت ہے، تو میرا زمانے کا امام کیا کہتا ہے؟ میرا زمانے کا امام کہتا ہے وہ مصیبت میری جدہ کی مصیبت ہے. اللہ اللہ، وہ زینب کبریٰ جو 5 سال کی عمر مبارک سے مسائل دیکھ رہی ہیں، مصیبتیں دیکھ رہی ہیں. ایک مرتبہ 11 ہجری ہے، 5 سال کا سن مبارک ہے، نانا کا سایہ اٹھا. اور اسی سال چند دنوں کے بعد 75 یا 95 دن کے بعد، یا بعض روایتوں کے مطابق 40 دن کے بعد، ہائے اس عالم میں شہزادی نے اس مصیبت کو بھی دیکھا کہ مادر گرامی در و دیوار کے درمیان میں ہے، اپنے بابا کو پکار رہی ہے، یا ابت یا رسول اللہ ھکذا یفعل بحبیبتک و ابنتک. اللہ اللہ، ماں کا سایہ اٹھا سن 11 ہجری میں، نانا کا سایہ اٹھا سن 11 ہجری میں. بس زینب کبریٰ بابا پر ہونے والی مصیبتوں کو دیکھ رہی ہیں. ایک مرتبہ سن 40 ہجری آئی، ہائے امیر المومنین کو وہ ضربت لگائی، وہ امیر المومنین جو ہزار رکعت نماز پڑھنے والے، لیکن ہائے اب عالم یہ ہے زینب کبریٰ اس غربت کو دیکھ رہی ہے. سن 40 ہجری ہے کہ میرا بابا جو 1000 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن آج بدن میں طاقت نہیں ہے، کبھی دائیں طرف گرتا ہے، کبھی بائیں طرف گرتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے میرا بابا. ایک مرتبہ سن 40 ہجری گزری، لیکن زینب کبریٰ کو ایک آس ہے، شہزادی زینب کو ایک سکون ہے، ایک ڈھارس ہے کہ بھائی بھیا حسن ہے، بھائی حسین ہے. لیکن
لیکن اللہ اللہ آخر کار وہ 50 ہجری آئی کہ جہاں حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش پر گر رہے ہیں. ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے اس غربت کو دیکھا, اس مظلومیت کو دیکھا, لیکن پھر بھی زینب کبریٰ کو ایک ڈھارس ہے, ایک امید ہے, میرا بھائی حسین زندہ ہے, میرا سہارا زندہ ہے. اس لیے کہ زینب کبریٰ سب سے زیادہ عقیدت و محبت حسین سے کیا کرتی تھی. روایات بیان کرتی ہے کہ جب زینب کبریٰ مصلی پر کھڑی ہوتی تھی نا, پہلے حسین کی زیارت کیا کرتی تھی, پہلے حسین کا دیدار کیا کرتی تھی, پھر خدا کی عبادت کے لیے جایا کرتی تھی. یہ زینب کبریٰ کہ جو خاص عقیدت رکھتی ہے حسین سے, اللہ اللہ. لیکن آخر کار وہ وقت آ گیا جس کا زینب کو خوف تھا. وہ عصر عاشور آئی جب حسین زینب کو ودا کرنے آئے, زینب کو خدا حافظ کرنے آئے. ایک مرتبہ میرا مولا در خیمہ کی طرف بڑھ رہا ہے, پیچھے سے نحیف سی آواز آئی, محلن محلن یا اخی, بھیا ذرا آہستہ آہستہ جاؤ تاکہ میں تمہارا آخری دیدار کر لوں. اللہ اللہ. ہر نماز سے پہلے حسین کی زیارت کرنے والی شہزادی زینب, آج وہ عالم ہے, آج وہ مصیبت کا وقت ہے کہ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے اسی عصر عاشور میں کیا دیکھا, عمر سعد نے اعلان کر دیا کہ حسین سے اس طرح جنگ نہیں ہو سکتی. چاروں جانب سے ہائے, چاروں جانب سے عمر سعد کی فوج ہے, ہاتھوں میں کمان ہے, کمان میں تیر کو چھوڑا. 4000 تیر اندازوں نے ایک مرتبہ حسین پر تیروں کی بارش کر دی. اللہ اللہ. جب یہی حسین ابن علی آئے, چاروں جانب سے تیر آ رہے ہیں, کبھی کسی نے تلوار سے وار کیا, کبھی کسی نے نیزے سے وار کیا, کبھی کسی نے پتھر سے وار کیا. اور جب 11 محرم کو ایک مرتبہ زینب کبریٰ کی نگاہ اپنے بھائی کے بدن پر پڑی, طلب کر سوال کیا, انت اخی, کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ انت ابن مصطفیٰ, کیا تو مصطفیٰ کا لال ہے؟ کیا تو فاطمہ کا بیٹا ہے؟ کیا تو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے؟ آج زینب کبریٰ اپنے بھائی کو نہیں پہچان رہی اس عالم میں کہ ہائے حسین, بدن حسین کا بدن زخموں سے چور ہے. واہ محمدہ, واہ حسینہ کی فریاد کو بلند کر رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما. خدا بندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی واسطہ, محمد و آل محمد کا واسطہ دیتے. جو مومن و مومنات پریشان حال ہے, روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار, بچوں کی تعلیم, بچوں کی شادی, گھریلو مسائل میں گرفتار ہے, خدا بندہ بحق محمد و آل محمد خدا بندہ تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. جو مومن و مومنات پریشان حال ہے, جو مومن و مومنات پریشان حال ہے, روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار, بچوں کی تعلیم, بچوں کی شادی, گھریلو مسائل, خدا بندہ تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. خدا بندہ تو یہ واسطہ دے محمد و آل محمد کا. جو مومن و مومنات بیمار ہیں, بہت سارے مومن و مومنات نے التماس دعا, التماس صحت کے لیے کہا, اس کورونا کی بیماری میں مبتلا ہے, گرفتار ہے, خدا بندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ. جن مومن و مومنات نے التماس دعا, التماس صحت کے لیے کہا ہے, بالخصوص ہمارے دوست, ہمارے عزیز علیل ہیں, خدا بندہ بحق محمد و آل محمد تمام ملتمسین دعا, تمام مومن و مومنات جہاں جہاں بھی بیمار ہے, خدا بندہ بحق محمد و آل محمد, بحق امام سجاد, خدا بندہ ان سب کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم سید زیغم علی شاہ, مرحوم سید اعجاز حسین, مرحومہ سیدہ عابدہ خاتون, مرحومہ سیدہ نسیم اعجاز, اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے کل مومن و مومنات اور ان کے جو نام لیے ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماتم حسین. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں, کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں, کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں, کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں, کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں, کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. ہم نے لاکھوں میں ہے شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں, کیا بتائیں ہم نے
نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ آئے زخمائی سکینہ کو کہاں نیند آئے، آئے زخمائی سکینہ کو کہاں نیند آئے، جس نے بابا کا گلا آنکھوں سے کٹتا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ آئے زخمائی سکینہ کو کہاں نیند آئے، آئے زخمائی سکینہ کو کہاں نیند آئے، جس نے بابا کا گلا آنکھوں سے کٹتا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ کیوں نہ عاشقوں کی جگہ خون بہائے عابد، کیوں نہ عاشقوں کی جگہ خون بہائے عابد، جس نے مادر آہ جلتے ہوئے برقع دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ کیوں نہ عاشقوں کی جگہ خون بہائے عابد، کیوں نہ عاشقوں کی جگہ خون بہائے عابد، جس نے مادر آہ جلتے ہوئے برقع دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں جیو کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ، شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ، ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا
دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا ہائے زخمائی سکینہ کو کہاں نیند آئے ہائے زخمائی سکینہ کو کہاں نیند آئے جس نے بابا کا گلا آنکھوں سے کٹتا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کیوں نہ عاشقوں کی جگہ خون بہائے عابد کیوں نہ عاشقوں کی جگہ خون بہائے عابد جس نے ماتھے کاہے جلتے ہوئے برقع دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا یا حسین 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 مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چہر یا حسین یا حسین یا حسین مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چہر یا حسین 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 مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پڑا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا 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 حسین ہو زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی
تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین ہو زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدکہ و ابیک السلام علیکہ وعلی امکہ و اخیک السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان الامان 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 من فتن الزمان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک الصلاۃ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا پر محمد والے محمد صلوات